وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے رسول جھٹلائے گئے. فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا، تو انہوں نے صبر کیا اس جھٹلانے پر. وَأُوذُوا، اور ایذائیں پانے پر، جو انہیں کافروں نے تکلیفیں دیں اور جو ان کی تکذیب کی، ان نبیوں نے صبر کیا. حتی اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد آئی اور جھٹلانے والے ہلاک کیے گئے. ولا مبدل لکلمات اللہ، اور اللہ کی باتیں بدلنے والا کوئی نہیں، اس کے حکم کو کوئی پلٹ نہیں سکتا. اللہ تعالی رسولوں کی مدد ضرور فرمائے گا اور جھٹلانے والے ضرور ہلاک ہوں گے. اس نے ایک وقت مقرر کیا ہے، اس مقرر وقت میں یہ ضرور ہوگا. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ ہی چکی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ انہیں کافروں نے کیسی کیسی تکلیفیں دیں. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر ان کا منہ پھیرنا تم پر شاق گزرا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت خواہش تھی کہ سب لوگ اسلام لے آئیں. جو اسلام سے محروم رہتے، ان کی محرومی آپ پر بہت شاق رہتی، اور اگر ان کا منہ پھیرنا تم پر شاق گزرا ہے. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، تو اگر تم سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو. أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا آسمان میں زینہ سیڑھی. فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، پھر ان کے لیے نشانی لے آؤ. مقصود ان کے ایمان کی طرف سے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امید منقطع کرنا ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اعراض کرنے اور ایمان نہ لانے سے رنج و تکلیف نہ ہو. یعنی یہ آیت کریمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنج کو دور کیا گیا. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے محبت فرماتا ہے. کافروں کی حالت دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلیف محسوس کرتے، تو اس آیت کے ذریعے آپ کی تکلیف کو دور کیا گیا اور فرمایا گیا اے محبوب کیسی نشانی آپ لے آئیں، یہ نہیں مانیں گے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اور اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر اکٹھا کر دیتا. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو اے سننے والے تو ہرگز نادان نہ بن. یعنی قرآن پڑھنے والا اس پر غور کرے اور یہ سوچے کہ یہ کافر ایمان کیوں نہیں لاتے. اگر اللہ تعالی چاہتا تو سب ایمان لے آتے، مگر اس وقت ایمان لانا سب کے لیے ضروری ہو جاتا. کس معنی میں ضروری ہو جاتا؟ کہ ایمان لانے کے بغیر چارہ نہ تھا. جو ایمان نہ لاتا مختلف مسائل اور پریشانیوں کا شکار ہو جاتا، تو دنیا پھر اس وقت دارالعمل نہ رہتی بلکہ دارالجزا بن جاتی. اللہ تبارک و تعالی نے یہ چاہا کہ دنیا دارالعمل ہو، یہاں ہر طرح سے ڈھیل دی جائے. جو نیکی کرنا چاہتا ہے اسے بھی موقع ہے، جو کفر اختیار کرتا ہے اس کے لیے بھی راہ موجود ہے. اصل جو بدلہ ملنا ہے وہ آخرت میں ملنا ہے. اگر آخرت دارالجزا نہ ہوتی اور دنیا دارالجزا ہوتی تو جو کفر اختیار کرتا فوراً ہلاک ہو جاتا. اس کے انجام کو دیکھ کر کسی کو کفر اختیار کرنے کی جرت ہی نہ ہوتی. انما یستجیب الذین یسمعون، مانتے تو وہی ہیں جو سنتے ہیں. یعنی جو دل لگا کر سمجھنے کی نیت سے سنتے ہیں انہی پر نصیحت اثر کرتی ہے، اور وہی لوگ دین حق کی دعوت قبول کرتے ہیں. والموتى يبعثهم اللہ،
اور ان مردہ دلوں کو یعنی کفار کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا قیامت کے دن. ثم الیہ یرجعون، پھر اس کی طرف ہانکے جائیں گے، یعنی اللہ کے حضور سب حاضر ہوں گے، اپنے اعمال کی جزا پائیں گے. ثم الیہ یرجعون، پھر اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے. وقالو، اور بولے یعنی کافر جو مکے کے کافر ہیں انہوں نے کہا، لولا نزل علیہ آیۃ من ربی، ان پر کوئی نشانی کیوں نہ اتری ان کے رب کی طرف سے. کفار کی گمراہی اور ان کی سرکشی اس حد تک پہنچ گئی کہ وہ کثیر آیات اور معجزات جو انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشاہدہ کیے ان پر قناعت نہ کی اور سب سے مکر گئے. ہزاروں نشانیاں، ہزاروں معجزات دیکھ کر بھی کہتے ہیں کہ کوئی نشانی کیوں نہ اتری. وہ ایسی نشانی طلب کر رہے ہیں کہ جس میں ساتھ میں اللہ کا عذاب بھی ہو. اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء. کافروں نے کہا نا، یا رب اگر یہ حق ہے تیرے پاس سے، یعنی یہ قرآن، یہ محبوب تیرے پاس سے حق ہیں، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، کہ اللہ قادر ہے کہ کوئی نشانی اتارے، وہ جب چاہے اتار دے. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے، بالکل جاہل ہیں. وہ یہ نہیں جانتے کہ اس کا نزول ان کے لیے بلا ہے، کہ انکار کرتے ہی ہلاک کر دیے جائیں گے. جس نشانی کو وہ طلب کر رکھے ہیں وہ نشانی اگر آ گئی اور انہوں نے انکار کیا تو انکار کرتے ہی ہلاک ہو جائیں گے. وہ اس بات کو جانتے نہیں ہیں. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، اور نہیں کوئی زمین میں چلنے والا اور نہ کوئی پرندہ کہ اپنے پروں کے ذریعے اڑتا ہے. الا امم امثالکم، مگر تم جیسی امتیں. یہاں فرمایا گیا کہ زمین پر جتنے چلنے والے ہیں اور جتنے پرندے اڑنے والے ہیں تمہاری جیسی امتیں ہیں، یعنی تمام جاندار، چاہے وہ چوپائے ہوں، درندے ہوں، پرندے ہوں، مویشی جانور ہوں، حلال جانور ہوں، حرام جانور ہوں، سب تمہاری مثل امتیں ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ بالکل ہماری ہر لحاظ سے مثل ہو، تو بعض باتوں میں وہ ہمارے مثل ہیں. مفسرین نے اس پر کلام کیا کہ جانوروں میں اور ہم میں کیا مثلیت پائی جاتی ہے. تو فرمایا یہ حیوانات تمہاری طرح اللہ کو پہچانتے ہیں، واحد جانتے ہیں، ایک جانتے ہیں، اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. اسی طرح وہ مخلوق ہونے میں تمہاری مثل ہیں. تم بھی مخلوق، حیوان بھی مخلوق. اسی طرح یہ جانور انسانوں کی طرح آپس میں محبت رکھتے ہیں، الفت رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھتے ہیں. اسی طرح یہ جانور روزی طلب کرنے میں تمہاری مثل ہے. تم بھی روزی طلب کرتے ہو، یہ بھی روزی کی تلاش کرتے ہیں. ہلاکت سے بچنے میں تمہاری مثل ہے. تم بھی ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو، یہ بھی ہلاکت سے بچنے کی کوششیں کرتے ہیں. جس طرح تم میں نر اور مادہ کا فرق ہوتا ہے اسی طرح ان میں بھی ہے. اسی طرح پیدا ہونے میں، مرنے میں اور مرنے کے بعد حساب کے لیے اٹھنے میں تمہاری مثل ہے. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جانور پیدا ہونے میں تو ہماری مثل ہے کہ وہ بھی پیدا ہوئے، ہم بھی پیدا ہوئے، وہ بھی مریں گے، ہم بھی مریں گے. لیکن یہ فرمایا کہ
جس طرح تم مرنے کے بعد حساب کے لیے اٹھو گے تو یہ بھی مرنے کے بعد حساب کے لیے اٹھیں گے. تو اس کو ذرا سمجھ لیں. حدیث پاک میں یہ ہے کہ جانور کو اٹھایا جائے گا کل بروز قیامت، اور ایک جانور دوسرے جانور سے بدلہ لے گا. مثلا ایک بکری جس کے سینگ تھے دنیا میں، اس نے دوسری بے سینگ بکری پر حملہ کیا تو دونوں بکریوں کو زندہ کیا جائے گا، اور جس کے سینگ نہ تھے اس کو سینگ دیے جائیں گے، وہ اپنا بدلہ لے گی، اور پھر دونوں بکریاں ہلاک ہو جائیں گی اور مٹی ہو جائیں گی. آپ سے ما گزارش ہے فرطنا کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں.